نون زا اور لام، میں کہتا ہوں اس سے ماضی مضارع بنائیں. بریکٹ میں اگر آپ کو میں لکھ کر دے دوں ضاد سے بنائیں تو ضاد بتا رہا ہے کہ آپ نے نون زا لام 3 حرفی مادے کو باب ضرب یضرب میں استعمال کرنا. جی ضرب یضرب، اور جب روٹ لیٹرز رکھے تو کیا بنے؟ نزل ینزل، نزل ماضی ینزل مضارع. اب اس کا مصدر کیا ہوتا ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈکشنری آپ کھولیں گے، ڈکشنری میں لکھا ہوگا نزل ینزل نزولا. نزول کے معنی ہے نازل ہونا یعنی اترنا. اب یہی روٹ لیٹرز آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے افعال، تو اب آپ نے یہی روٹ لیٹرز باب افعال میں ڈال کے ماضی مضارع بنانا ہے. باب افعال کے لیے یہ پیٹرن ماضی کا، یہ مضارع کا. تو سین لام میم کی جگہ نون زا لام ڈال دیں، کیا بن جائے گا؟ انزلہ ینزلو. اور اسی پیٹرن پہ نون زا لام ڈال کے بولیں تو انزال، اس کو منصوب بول دیں انزلہ ینزلو انزالن. اس کے معنی بھی ڈکشنری آپ کو بتائے گی. اس کے معنی ہے نازل کرنا، نازل کرنا یعنی اتارنا. ثلاثی مجرد میں یہی روٹ لیٹرز جب استعمال ہوئے تو اس وقت معنی تھے اترنا، نازل ہونا. اور جب یہی روٹ لیٹرز باب فعال میں آئے انزلہ ینزل انزالن تو معنی بن گئے نازل کرنا یعنی اتارنا. باب فعال کی خصوصیت یہ ہوتی ہے لازم افعال کو متعدی بنانے کا کام دیتا ہے. نزل ینزل نازل ہونا لازم تھا نا، اترنا، میں اترا لازم ہے. انزل ینزل انزالن اتارنا، تو ظاہر بات ہے میں کسی کو اتاروں گا. آپ نے سمپل ڈکشنری دیکھنی ہے. نون زا لام باب ضرب یضرب میں استعمال ہوتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے؟ نون زا لام باب فعال میں استعمال ہوتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے؟ ڈکشنری آپ کو بتا دے گی. باقی وہ جو خصوصیت ہے وہ اگر ذہن میں رہ جائے تو ٹھیک ہے، ہر جگہ وہی خصوصیت نہیں ہوگی. ہاں کئی جگہ پہ وہ خصوصیت آ سکتی ہے. انزلہ سے گردان، انزلہ انزلہ انزلو انزلت انزلتا انزلنا، انزلتا انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما انزلتنا انزلتو انزلنا انزلنا. انزلنا کے معنی کیا ہے؟ ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا. ماضی مضارع گردان کر لیں. ینزل ینزلانی ینزلونا، تنزل تنزلانی ینزلنا، تنزل تنزلانی تنزلونا تنزلینا تنزلانی تنزلنا انزلو ننزلو. انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا. انزلنا القرآن فعل فاعل مفعول، انزلنا فعل اور فاعل، القرآن مفعول. ہم نے اتارا قرآن کو، ہم نے نازل کیا قرآن کو. قرآن اس میں، اس کی جگہ میں ضمیر لے کے آؤں، کون سی لاؤں گا قرآن کے لیے ضمیر؟ قرآن واحد ہے مذکر ہے، واحد مذکر کی ضمیر منصوب ہوا ہے. انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو. فی حرف جر، حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور. لیلاتی مجرور ہے، الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف بن رہا ہے. کنفرم کریں گے جب آگے مضاف الیہ نظر آ جائے. انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو قدر کی رات میں. جملہ فعلیہ، فعل فاعل مفعول متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں شروع میں لے آتے ہیں. فاعل ہے نا، ضمیر مرفوع متصل نا، اس کو اٹھانا ہے، باہر لے کے آنا ہے. جب یہ باہر آئے گی تو نحنو کی صورت میں باہر آئے گی نا، کیونکہ وہ نحنو ہی تھی جسے ہم نا کے طور پہ شو کر رہے تھے. جب باہر آئی تو وہ نحنو بن گئی. اب نحنو مبتدا اور انزلناہ فی لیلۃ القدر جملہ فعلیہ پیکٹ ہو کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے. نحنو ہم نازل کیا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے، نہیں ہم نے نازل کیا اس کو. جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا کرتے ہیں؟ انا لگاتے ہیں شروع میں. جب اس کے شروع میں آپ نے لگایا انا تو انا نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مبتدا کو منصوب کرنا ہوتا ہے. نحنو مرفوع ضمیر ہے، نحنو منصوب کیا ہوگی؟ نا. تو یہ بن گیا جی انا نا. اور انا نا کو ہم پڑھ چکے ہیں، ہم انا بھی پڑھتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ سمپل جملہ فعلیہ میں بھی بات کی جا سکتی تھی کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیکن وہ اسمیہ میں بات کی گئی ہے اور پھر اسمیہ میں بھی انا کے ذریعے زور پیدا کر کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
تو انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. انا کا اسم نا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، تو انا کا اسم نا جو کہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا، الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، اور انا کی خبر جملہ فعلیہ. یہی روٹ لیٹرز دیکھیں میں اسلم یسلمو کی جگہ پہ رکھ رہا ہوں. نون زا لام انزلہ، اوریجنلی یو انزلو لیکن حمزہ نکال کے ینزلو. وہی نون زا لام یہاں پر رکھیں، منزلن نازل کرنے والا، اتارنے والا. یہ جو بنتا ہے نا کام کرنے والا، اس کو گرامیٹیکلی کہتے ہیں اسم الفاعل. فاعل کام کرنے والے کا مفہوم دیتا ہے نا فاعل، تو یہ اسم الفاعل ہے، یعنی اس فعل سے اسم بنا دیا، اسی فعل کو کرنے والے کا مفہوم دینے والا اسم الفاعل بن گیا. اب یہ جو آپ نے بنایا نا منزل، اس میں تھوڑی سی چینج کریں، درمیان والے حرف پہ زیر لگی ہوئی ہے نا، اس زیر کو کر دیں زبر، منزلن. لیکن یہ زبر جو ہے نا یہ مفہوم دے گی اب اسم المفعول کا. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پہ کام ہو. تو اسم المفعول ہوگا جس پر وہ کام ہوا ہے. انزلہ ینزلو، انزالن کے معنی تھے اتارنا، تو ایک ہوگا اتارنے والا، ایک ہوگا جس کو اتارا گیا ہوگا. میں یہاں پر کھڑا ہوں، میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے، تو میں نے کیا کیا، میں نے بچے کو سٹیج سے اتارا، تو میں ہوں منزل اور وہ بچہ ہے منزل. منزل کام کرنے والا، کام ہوا ہے اتارنے کا، تو اتارنے والا منزل ہے، اور جس پر کام کیا گیا ہے وہی کام، اتارنے کا کام، وہ اسم المفعول کہلائے گا منزل. تو آپ کو مزید فی ابواب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا فارمولہ بھی پتہ چل گیا. اسم الفاعل بنا لیں جس کا آسان سا فارمولہ ہے، مضارع کا پہلا صیغہ لیں، علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی لگا دیں، عین کلمہ کو زیر دیں اور آخری حرف پہ ڈبل پیش کر دیں، وہ بن گیا آپ کا اسم الفاعل. یہ ہم جتنے بھی باب پڑھیں گے سب میں یہی رول اپلائی ہوگا. وہ جو زیر لگائی ہے اس کو زبر سے بدل دیں گے تو اسم المفعول بن جائے گا. اب وہ جو بچہ ہے جسے میں اتار رہا ہوں نا، تو میں نے جیسے کہا کہ میں منزل ہوں اور وہ منزل ہے، میں حسیب کو حکم دیتا ہوں کہ حسیب اس بچے کو اتار. تو انزلہ ینزلو سے میں نے فعل امر بنانا ہے. فعل امر بنانا ہے ہم نے حمزہ مضارع میں شو کر کے. تو یہ کیا بنا تھا؟ یہ بنا یو انزلو. یو انزلو میں ٹیپس اپلائی کریں، پہلے سے حاضر میں لے کے جائیں، تو انزلو، اخف کریں، مجزوم کریں، تو انزل، علامت مضارع ہٹائیں، انزل. میں کہوں گا یا حسیب انزل ہو، اس کو اتار. پہلے میں اتار رہا تھا تو میں منزل تھا، اس کو اتار رہا تھا وہ منزل تھا. اب میں نے حسیب کو حکم دیا کہ اس کو اتار، تو میں کہوں گا یا حسیب انزل ہو، اس کو اتار. تو حسیب کہے گا انا انزلناہ. حسیب اکیلے سے اگر نہیں اترا، اس نے ایک اور ساتھی کو ساتھ لیا، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ انا انزلناہ. انزلہ ماضی ایکٹیو وائس، ینزلو مضارع ایکٹیو وائس. مزید فی ابواب میں پیسو وائس بنانے کا جو فارمولہ سب بابوں میں چلے گا نا، وہ میں آپ کو بتانے لگا. یہ اب جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو سب بابوں کا بتا رہا ہوں. ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، آخری سے جو پہلا ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑنا نہیں کیا مطلب؟ اسے لازمی بدلنا ہے. اس کی حرکت کیا رکھنی ہے؟ اس کی حرکت رکھنی ہے زیر. پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف نظر آئے نا، ان سب کی حرکتیں پیش کے ساتھ بدل دیں. بدلی جی اس کی حرکت انزلہ. تو دیکھیں وہ جو ہم نے فارمولہ بنایا تھا کہ ماضی میں آخری حرف زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو. ایکٹیو وائس میں پہلا حرف زبر کے ساتھ ہے، پیسو وائس میں پیش کے ساتھ. انزلہ کے معنی تھے اس نے اتارا، اور انزلہ کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ اس کو اتارا گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. اور وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر جس کو اتارا گیا. اب بنانے لگے ہیں مضارع مجہول. اس کا فارمولہ نوٹ کر لیں. آخری کو چھیڑنا نہیں، اس میں بھی آخری کو چھیڑنا نہیں، اس میں بھی پچھلے کو چھوڑنا نہیں. ماضی میں پچھلے کو زیر دی تھی، مضارع میں اس کو زبر دے دے. اور ماضی میں پیچھے تمام حرکتیں پیش سے بدلی تھی، اس میں تمام حرکتوں کو پیش سے نہیں بدلنا، صرف علامت مضارع کی حرکت جو ہے وہ پیش کر دینی ہے، اس کی حرکت پیش کر دینی ہے. یہاں پر پہلے ہی پیش ہے، مٹائیں پھر پیش کریں. تو یہ بن گیا ینزلو. لیکن مزید فی ابواب میں آپ نے اس فارمولے کے تحت ان چیزوں کو پکا کرنا.